اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع بابرکت رب پاک کے نام سے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہمیشہ منتخب کیا ہے اپنی مظلوم مخلوق کی مدد کرنے کے لیے۔ مجھ سے اور آپ سے پہلے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی، پیغمبر آتے تھے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی مظلوم انسانیت کی مدد کے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو منتخب کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام شرکاء کا، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، اور اس کے علاوہ میں مقامی انتظامیہ اور مقامی میڈیا پرسن کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 60 سے زیادہ ممالک میں صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر مظلوم انسانیت کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر اس وقت 70,000 سے زیادہ ممبر دنیا کے 60 ممالک میں مختلف علاقوں اور مختلف جنگ زدہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ یمن ہو۔ ہم تمام ان جنگ زدہ ممالک میں اپنا حصہ کسی نہ کسی طرح ڈالتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جیسے ساتھیوں کی مدد کے ساتھ مل کر، آپ جیسے ساتھیوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنی مظلوم انسانیت کی آواز بلند کرنے کے لیے، ہم ظلم کی ہر دیوار کے آگے کھڑے ہوں گے۔ ہم نہ صرف جنگ زدہ علاقوں میں مظلوم انسانیت کی آواز بلند کرتے ہیں، بلکہ ہم یونائٹڈ نیشن، یورپی یونین اور OIC جیسے آرگنائزیشنز میں ان مظلوم لوگوں کی آواز بھی بلند کرتے ہیں جن کی آواز کو مختلف طاقتور ممالک یا مختلف طاقتور ادارے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے بارے میں ایک نظریہ جو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں کسی بھی ادارے، کسی آرگنائزیشن اور کائنات کل میں کوئی ایک شخص ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہم نے پچھلے 15 سال میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے کسی بھی کاز، کسی بھی تحریک کے لیے کبھی ایک پیسہ بھی کسی سے اکٹھا کیا ہو۔ اگر آج نہ صرف ہم آپ کو دنیا میں جواب دے ہیں، روز قیامت والے دن ہماری آرگنائزیشن کا کوئی ممبر بھی کسی کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہوگا کہ ہم نے آج تک ان تمام جنگوں میں سیریا خود گیا ہوں، بنگلہ دیش گیا ہوں، عراق میں ہو کے آیا ہوں، ہم نے یمن کی جنگ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات میں میرے اور آپ جیسے اور مختلف لوگوں کو ایک جیسی دنیاوی جسمانی طاقت دے کر پیدا کیا، لیکن فرق وہاں پر آتا ہے کہ آپ اپنی طاقتوں، اپنی صلاحیتوں، اپنی کوششوں، اپنی طاقت کو کس جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ صرف اپنے محلے میں کسی ایک مظلوم شخص کی مدد کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پوری انسانیت کو آپ نظر انداز کر کر صرف اپنی ذات کو آگے رکھ کر اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا اور یہ آخرت، آپ تمام لوگوں کو میں ایک میسیج دوں گا، میرے آپ ساتھی ہیں، بھائی ہیں، انشاءاللہ زندگی کبھی رہی تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا اس دنیا میں۔ جیسے ہم امتحان والے دن کمرہ امتحان میں بیٹھ کر اپنی تیار کردہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روز قیامت والے دن آپ سے پوچھنا ہے کہ شہادت علی سپرا صاحب کے توسط سے
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے اس پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، دنیا بھر میں تقریباً 7 سے زیادہ اسلامک ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ کی مائیں بہنیں، وہ مائیں بہنیں جو کلمہ حق، کلمہ طیب کو پڑھنے والی ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی ہیں، ان کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سیریا ہو، آپ کہیں بھی نظر اٹھا لیں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے بدترین دن گزار رہے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ضرور ہوگا، آپ اس کو نظر انداز مت کیجئے گا کہ آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کے سامنے ایک ایسی آرگنائزیشن آئی تھی جو کہتی تھی کہ ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی فنڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی دعوت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بڑے آپ کا ٹائم نہیں چاہیے، ہم آپ سے جنگ میں جانے کے لیے نہیں کچھ مانگتے، ہم صرف آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ اپنے فیس بک پر، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں ان مظلوم انسانوں کی آواز بلند کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے محلے، اپنے علاقے اور سب سے پہلے جس کا حکم ہے اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی شخص ایسا ڈھونڈیں جو شخص آپ کی محبت کا طلبگار ہو، جو شخص آپ کی توجہ کا طلبگار ہو، جس شخص کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ لیں کہ بھائی کوئی پریشانی نہیں۔ آپ اور میں خدا نخواستہ خدا کا رتبہ نہیں رکھتے، ہمارے پاس کوئی اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبے نیک دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ میں یہاں پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب آج سے 5 سال پہلے 2017 میں برما میں ظلم و زیادتی کی پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، انسانیت کی سب سے بڑے ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے برطانیہ میں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے فیس بک پہ ویڈیو میسیج لگا کر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد میری یہ توقع تھی کہ پورے برطانیہ میں سے ہم تقریباً 200-250 لوگ لے کر چلیں گے اور احتجاجی مظاہرہ کریں گے برما کی ایمبیسی کے باہر، لیکن رب جہاں کی قسم، جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی آواز کے لیے بلند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آسانیاں فرماتے ہیں۔ جس ہڑتال کے لیے ہماری یہ توقع تھی کہ ہم 200 لوگ اکٹھا کر سکیں گے، رب نے ایسی برکت ڈالی، رب نے ایسا ہمارا ساتھ دیا، رب نے ہم عام لوگوں سے، آپ جیسے لوگوں سے ایسا کام لیا کہ جس دن احتجاجی مظاہرہ تھا 200 کی بجائے 40,000 بندہ برما کی آواز بلند کرنے کے لیے برطانیہ میں میانمار کی ایمبیسی کے باہر کھڑا تھا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے چلتے ہو تو آپ کو عدد نہیں دیکھے جاتے، آپ کا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یزید کی فوج میں ہزاروں لاکھوں سپاہی تھے اور امام حسین کربلا میں 72 تن لے کر میدان جنگ میں اتر گئے۔ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ کے سامنے کہ آپ کو کامیابی ملی یا ناکامی ملی، اللہ کے ہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کوشش کی۔ آپ ساتھیوں کوشش کریں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی خفیہ اس کے مراسم نہیں، صرف ایک ہی کوشش ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ان نبیوں رسولوں کا کام کریں جو دنیا میں اللہ اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے آئے تھے۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ آج اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کئی شخص یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخص تو برطانیہ میں بیٹھا ہے، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمیں گھر کی روٹی کمانی ہے، بچوں کی کفالت کرنی ہے، ماں کی دعا کے پیسے لے کے آنے ہیں، ہم کہاں وقت دے سکتے ہیں، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔
میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ انبیاء نے بھی کی، یہ نبیوں نے بھی کی، رسولوں نے بھی کی، لیکن اپنے فارغ وقت میں اس سوچ کو اپنے دل میں ضرور پیدا کریں کہ کیا نظارہ ہوگا جب روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے وہ تمام کارکن جو اپنی حیثیت سے بالا تر ہو کے وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی انسانیت کی آواز بلند کرتے تھے، جو اوکاڑا، چچاوتنی، ملتان، ساہیوال، نوشہرہ، کراچی، سندھ اور دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے کم سے کم جو ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے وہ یہ کہتے تھے، یار کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ قسم سے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی بخش دیتے ہیں جو ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتے ہیں جو میں حضرت ابراہیم کو جب جنگ میں اس میں ڈالا گیا آگ میں، تو وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، شاید جن کی بخشش رب کے ہاں مانی جائے یا نہ مانی جائے، لیکن ایک چڑیا جس کا آج بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر حضرت ابراہیم کی جنگ کو ختم کرنے آتے تھے۔ تو یہ آپ سے میں نام غلط لے گیا، یہ آپ سے درخواست ہے، یہ آپ سے میری التجا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اپنے دل میں یہ مت سوچیں کہ یار میں کوئی عہدے دار نہیں ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں ان لوگوں کو جانتا نہیں۔ آج سے چند سال پہلے شہادت علی سپراس صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح سٹیج کے سامنے والی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ ہم کیسے اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن راستہ طویل ہو لیکن کامیابی آپ کے سامنے ضرور آ جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہماری پوری ٹیم پاکستان سے لے کے فلپین، سری لنکا، برما، بنگلہ دیش اور پوری دنیا میں ایک خاندان کی طرح اکٹھی ہے، ایک فیملی کی طرح اکٹھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم چلتے ہیں، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں حصہ دیتے ہیں، جس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آج سے 4 دن پہلے میری سالگرہ بنائی گئی تھی۔ یقین مانیے گا، نہ ہی میں نے کسی سے درخواست کی تھی، نہ ہی میں نے کسی سے کہا تھا کہ میری سالگرہ کو منایا جائے، لیکن دنیا میں 60 ممالک میں 40 ممالک میں سے سالگرہ بنا کے کیک کاٹی گئی۔ پاکستان میں تمام شہروں میں کیک کاٹے گئے۔ اس لیے نہیں کہ میں کوئی لیڈر ہوں، نہ مجھے کوئی لیڈر بننے کا شوق ہے، نہ میں کوئی لیڈر ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے راستے کو چنا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو یقین مانیے گا، آپ ریگستانوں میں، آپ صحراؤں میں اکیلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی داستان پوری دنیا کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ ہی میں سے صلاح الدین ایوبی اٹھیں، آپ میں ہی سے ارطغرل غازی اٹھیں، آپ میں ہی سے ہمارے غازی اور شہید اٹھیں، جو پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی کا جھنڈا لے کر آگے چلیں۔ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں مانگتے، ہم آپ سے آپ کی جان نہیں مانگتے، ہم آپ سے آپ کا پیسہ نہیں مانگتے، صرف یہ مانگتے ہیں کہ اپنی سوچوں میں کشمیر میں لٹنے والی عورتوں کی عزتوں کا خیال لے کے آئیں، برما میں بھوکے ننگی انسانیت جو اپنا دم توڑ رہی ہے ان کے بارے میں سوچیں، اپنے حلقے میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی محفلوں میں ان مظلومیت انسانیت کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہماری آرگنائزیشن کا حصہ بنیں۔ اگر آپ حصہ نہیں بننا چاہتے، آپ اپنی آرگنائزیشن کو ساتھ لے کر آ جائیں، اپنے محلے کی کمیٹی کو لے کے آ جائیں، اپنی مسجد کی کمیٹی کو لے کے آ جائیں۔ رب کائنات کی قسم، اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں یا آپ سے کوئی دھوکے والی بات کروں تو روز قیامت والے دن آپ تمام لوگ مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال و جواب کرنے کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں روز قیامت والے دن اٹھائیں جو لوگ اللہ اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ میں اس کے بعد آخر میں آپ تمام لوگوں کو اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے نو منتخب لوگوں کو اس بات کی پھر دعوت دیتا ہوں، آئیں مل کر روز قیامت والے دن جنت میں محفلیں لگائیں، اور جنت میں محفلیں تبھی لگیں گی اگر ہم دنیا میں اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔